کلام حیات اپریل 2021۔ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ بائبل کی ثقافت ہمارے سامنے ایک دھیمی رفتار کی، خانہ بدوش اور گلہ بانوں کی زندگی کا منظر پیش کرتی ہے، جو ہماری روزمرہ کی زندگی اور دور حاضرہ میں مہارت اور قابلیت کے تقاضوں سے بہت دور معلوم ہوتی ہے۔ البتہ کئی بار تھوڑا سا آرام کرنے کے غرض سے ہم بھی کسی ایسے مقام پر جانے اور کسی ایسے شخص سے ملنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں جو ہمارا خیر مقدم کرے اور جیسے بھی ہوں ویسے ہی قبول کرے۔ یسوع اپنے آپ کو ہمارے سامنے ایسے پیش کرتا ہے، جو ہر شخص سے بڑھ کر ہمارا استقبال کرنے اور ہمیں آرام دینے کے لیے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل کے اس باب میں جس سے یہ کلام حیات لیا گیا ہے، یسوع ہمیں یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ ہر شخص کی زندگی کی تاریخ میں خدا کی حضوری کی نمائندگی کرتا ہے، جس کا نبیوں نے چنی ہوئی قوم سے وعدہ کیا ہے۔ یسوع وہ چرواہا اور راہبر ہے جو اپنی بھیڑوں کو جانتا اور ان کو پیار کرتا ہے، یعنی وہ اپنی تھکی ماندہ اور کبھی کبھار بھٹک جانے والی قوم کو جانتا اور پیار کرتا ہے۔ وہ کوئی اجنبی نہیں جو اپنے گلے کی ضرورت کو نظر انداز کرے۔ وہ کوئی چور نہیں جو انہیں چوری، ہلاک اور پراگندہ کرنے آتا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی ملازم ہے جو صرف اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے۔ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ جس گلے کو یسوع اپنا کہتا ہے، وہ نہ صرف اس کے شاگرد اور وہ لوگ ہیں جن کو بپتسمہ کا تحفہ مل چکا ہے، بلکہ اس میں دوسرے بھی شامل ہیں۔ یسوع ہر انسانی مخلوق کو جانتا ہے۔ وہ انہیں نام با نام پکارتا اور نرم دلی سے ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ حقیقی چرواہا وہی ہے جو نہ صرف زندگی کی راہ پر چلنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، بلکہ جب راہ سے بھٹک جاتے ہیں تب وہ ہمیں تلاش کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس نے اپنی جان بھی دے دی تاکہ خدا باپ کی مرضی پوری ہو۔ اور خدا کی مرضی ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ذاتی رفاقت اور ملاپ کا بھرپور تجربہ کریں اور آپس میں برادرانہ رشتہ دوبارہ بحال کر سکیں جو گناہ کے سبب ٹوٹ چکا تھا۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر خدا کی آواز کو پہچاننے اور وہ کلمات جن کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ مخاطب ہوتا ہے سننے کی کوشش کریں، اور پورے بھروسے کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہوں۔ خاص طور پر ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ وہ پیار کرتا ہے، ہمیں سمجھتا ہے اور غیر مشروط طور پر ہمیں معاف کرتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے کہتا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں جب ہمیں اس کی خاموش لیکن پرزور حضوری کا تھوڑا سا بھی احساس اور تجربہ ہوتا ہے تو ہمارے دل میں اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنے، ان کا خیر مقدم اور دیکھ بھال کرنے کی صلاحیت جوش مارنے لگتی ہے۔ یسوع کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے خاندان میں، کام پر، سٹاف کے درمیان اور آس پاس پڑوسیوں کو بہتر طور پر جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اپنے آرام و آسائش کو داؤ پر لگا کر دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھ سکتے ہیں۔
मोहब्बत को फ़रोग़ देने के लिए हम बहुत सी कारकर्दगियों को शुरू करने की सोच सकते हैं, और जो कुछ हम करते हैं उसमें दूसरों को भी शामिल और मुलव्वस करने के लिए नए तरीके तलाश कर सकते हैं। हम भी अपने छोटे पैमाने पर अखुवत भरी और वसी बरादरियों की तामीर में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, जो सब्र और जुर्रत के साथ बहुत से लोगों की ज़िंदगी के सफ़र में उनका साथ देने के काबिल हों। अंजील मुक़द्दस की इस आयत पर गौर करते हुए क्यारा लोबिक लिखती हैं, यसू एलानिया तौर पर अपने बारे में कहता है, इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। और आखिर तक वफ़ादार रहते हुए उसने अपनी जान का नजराना पेश किया। उसकी मोहब्बत ज़ाती कुर्बानी देती है। खुदा हमसे भी ऐसी ही मोहब्बत के कामों की तवक्का रखता है, जो कम से कम हमारे इरादों और फैसलों में ये ज़ाहिर हो। सिर्फ इसी तरह की मोहब्बत मसीही मोहब्बत है, कोई हल्की फुल्की या थोड़ी बहुत मोहब्बत नहीं, बल्कि ऐसी बड़ी मोहब्बत जो अपनी जान को भी दांव पर लगा देती है। इस तरह हम मसीही ज़िंदगी की उस बुलंदी पर पहुंच जाएंगे जो मियारी है, और ज़मीन के तमाम हदूद के मर्दों और औरतों को हम यीशु के गिर्द जमा होते देखेंगे, जो उसकी आवाज़ के लिए कशिश महसूस करते और उससे मुतासिर होते हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है।